اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈس. کل کے لیکچر میں ہم نے شروع کیا تھا پارٹس آف پیچ. ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پارٹس آف پیچ کیا چیز ہے. اردو میں بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ گفتگو کے حصے ہم جو گفتگو کرتے ہیں تو ان کے جو حصے ہوتے ہیں اگر آپ انہیں الگ الگ دیکھ لیں تو انہیں ہم پارٹس آف پیچ کہتے ہیں. وہ پارٹس آف پیچ گفتگو کے حصے ہوتے ہیں. تو ہم پھر میں نے ڈسکس کیا تھا کہ دیر آر 8 پارٹس آف پیچ ان انگلش گرامر، اور میں نے بائی نیم سب کو ڈسکس کیا تھا. اور کل ہم نے ایک جو پہلا پارٹس آف پیچ تھا ناؤن وتھ ٹائپس، ہم نے اس کو ایکسپلین کیا تھا، اور میرے خیال میں کسی کو پرابلم بھی نہیں ہے. سب نے کہا کہ ہمیں سمجھ آئی ہے. تو آج ہم جو ریمیننگ 7 پارٹس آف پیچ ہے سب کو آج ہم ایکسپلین کریں گے. اور ہو سکتا ہے یہ تھوڑا لمبا بھی ہو جائے، یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے تو اتنی مشکل بھی نہیں ہے. آپ اگر سمجھ نہیں آئے تو آپ 2 دفعہ دیکھ لیں، 3 دفعہ دیکھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ مجھ سے پھر کویشچن بھی پوچھ سکتے ہیں. لیکن لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ سب نے بہت غور سے سننا ہے. سو کیپ اوپن یور آئیز اینڈ ایئر. اچھا، سیکنڈ ہمارے پاس پارٹس آف پیچ جو ہے وہ ہے ناؤن. آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ناؤن، سوری پروناؤن، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں اسم ضمیر. اس میں اس کی ڈیفینیشن اگر آپ دیکھ لیں، ورڈز یوزڈ ان پلیس آف ناؤن. ابھی اس کا مطلب اردو میں یہ ہے کہ وہ الفاظ جو ناؤن کی جگہ ہم استعمال کریں سنٹینسز میں تو اسے ہم پروناؤن کہتے ہیں. نیچے ایگزامپل دیکھ لیں، میں 1 منٹ ہائی لائٹ کر دیتا ہوں تو آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا. ادھر آپ دیکھ رہے ہیں ابو. ابو ہمارے پاس ایک سبجیکٹ ہے، سبجیکٹ میں نے آپ کو سمجھایا تھا. اور یہاں امی ہمارے پاس ایک سبجیکٹ ہے، اسے ہم انگلش میں کہتے ہیں سنگولر ناؤن. ٹھیک ہے. ابو وینٹ ٹو مارکیٹ، ابو مارکیٹ گیا. پھر یہاں فل سٹاپ، ایک سنٹینس کمپلیٹ ہو چکا ہے. ابھی سیکنڈ سنٹینس ہم اس کے بارے میں ہی بات کریں، ابو کے بارے میں. پھر میں نے یہاں پر لکھا کہ ہی. اب ابو کا استعمال میں نے نہیں کیا، میں نے کہا کہ ہی باؤٹ سم ڈریس، انہوں نے کچھ ڈریسز خریدے. نیچے دوسری سنٹینس میں دیکھ لیں، امی از ان دا کچن، امی کچن میں ہے. اور دوسری سنٹینس میں اگر آپ دیکھ لیں تو میں نے امی کا استعمال نہیں کیا، میں نے کہا کہ شی واز کوکنگ سم تھنگ، وہ کچھ بنا رہی تھی. ابھی ابو وینٹ ٹو مارکیٹ، اس کی جگہ پھر میں نے یہاں ابو کا استعمال نہیں کیا، میں نے کہا کہ ہی باؤٹ سم ڈریسز، میں نے ہی کا استعمال کیا. اور ہی ہمارے پاس ایک سبجیکٹ ہے. لڑکے کے لیے ہم ہی کا استعمال کرتے ہیں میل کے لیے، اور فیمیل کے لیے ہم شی کا استعمال کرتے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اگر پتہ نہیں ہے تو پھر ٹینسز میں آپ خوب سمجھ جائیں گے. تو اکارڈنگ ٹو گرامر کا کہنا ہے کہ اگر پہلے سنٹینس میں آپ کسی نیم کا ذکر کریں تو پھر شروع میں اس کا ذکر کریں، لیکن باقی جتنے بھی سنٹینسز ہو اس میں اس کا نیم کے بجائے آپ پروناؤن کا استعمال کریں. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اکارڈنگ ٹو ڈیفینیشن ورڈ یوزڈ ان پلیس آف ناؤن، یہی جو ہے ہم نے اس کی جگہ اس کا استعمال یہی کیا. اور ہی کا استعمال اسی لیے کیا کیونکہ ابو ہمارے پاس ایک میل ہے، ایک مرد ہے. اور امی کی کے بجائے ہم نے یہاں پر شی کا استعمال کیا کیونکہ بات اس سنٹینس میں جو ہے بات ابو کی ہو رہی ہے یہاں تک، اور اس سنٹینس میں بات امی کی یہاں تک ہو رہی ہے. لیکن چونکہ 2 سنٹینس ہے، اگر آپ پیراگراف دیکھ لیں، بکس دیکھ لیں، نیوز پیپر دیکھ لیں تو آپ کو اس قسم کے ملیں گے. تو آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ یہاں پر جو ہی یا شی اگر سنٹینس میں پہلا ذکر نیم کا ہو، بعد میں ہی کا ہو، شی کا ہو، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ پروناؤن ہے، اسم ضمیر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ٹائپس آف پروناؤن، اسم ضمیر کے اقسام. تو ان کے 5 ٹائپس ہیں: پرسنل پروناؤن، ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، انٹروگیٹو پروناؤن، پوزیسو پروناؤن اینڈ ریسیپروکل پروناؤن.
پرسنل پروناؤن میں ہمارے پاس ہی، شی، اٹ، جو ہمارے پاس سبجیکٹس ہوتے ہیں، پرسنل سبجیکٹ ہوتے ہیں، تو انہیں ہم اس کیٹیگری میں کاؤنٹ کرتے ہیں. آپ صرف ان کو سمجھ لیں، باقی ڈیٹیل میں ٹائپس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ پرسنل ڈیمونسٹریٹو پروناؤن. ڈیمونسٹریٹو اردو میں اگر اس کا مطلب آپ معنی دیکھ لیں ڈکشنری میں، تو اس کا مطلب ہے اشارہ. ابھی آپ دس دیکھ لیں، دیٹ دیکھ لیں، تو دس، دیٹ، دیز، دوز، اسے ہم اس طرح استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں انگلی اٹھاتا ہوں، کہتا ہوں کہ دس از مائی لیپ ٹاپ. اپنی لیپ ٹاپ کی طرف میں نے انگلی اٹھائی ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ دس از مائی لیپ ٹاپ. تو میں اشارہ کر رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ دس از مائی لیپ ٹاپ. دیٹ از مائی لیپ ٹاپ، وہ میرا لیپ ٹاپ ہے. اوکے. یہاں بہت ساری بکس پڑی ہوئی ہیں میرے ساتھ، تو میں کہہ رہا ہوں کہ دیز آر مائی بکس. تو میں اشارہ کر رہا ہوں یہاں پر دس، دیٹ، دیز، دوز، یہ ایک ڈیمونسٹریٹو ہے، اشارہ ہے. انٹروگیٹو پروناؤن. انٹروگیٹو آپ نے ایک اردو میں جسے ہم کہتے ہیں سوالیہ نشان، ٹھیک ہے، سوالیہ نشان، تو اسے ہم کہتے ہیں انگلش میں سائن آف انٹروگیشن. تو یہاں پر انٹروگیٹو پروناؤن کا مطلب یہ ہے کہ وچ، وو، ووز، وین، وٹ، جو ڈبلیو ایچ سے شروع ہوتے ہیں، اور انگلش میں ہم اسے ڈبلیو ایچ فیملی ممبرس بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ سارے ڈبلیو ایچ سے شروع ہوتے ہیں. اور یہ میں آگے اس پر ایک انڈیویجولی ایک سپریٹ کلاس بناؤں گا. تو وچ، وو، وٹ، وین، ووز، ویئر، ٹھیک ہے، وین ایور، وچ ایور، یہ سارے الفاظ جو ہے یہ ہمارے پاس انٹروگیٹو پروناؤن ہے. اور یہ آپ جہاں بھی ان کو دیکھیں گے تو آخر میں سوالیہ نشان ہوگا. اور آپ جدھر بھی سوالیہ نشان آپ دیکھ لیں، سائن آف انٹروگیشن، اس قسم کا یہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اسے ہم کہتے ہیں سائن آف انٹروگیشن. تو جدھر بھی یہ آپ کو نظر آئے، آپ سمجھ جائیں کہ اس سینٹنس میں کچھ پوچھا گیا ہے، کچھ سوال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، رائٹ. یہ انٹروگیٹو. پوزیسو کا مطلب ہے اردو میں ملکیت، ملکیت. تو پوزیسو پروناؤن ہمارے پاس ہز، ہر، یورز. ہز ہمارے پاس میل کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہر لڑکیوں کے لیے ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے، اور یورز ہمارے پاس جو وہ پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں کہوں کہ یہاں پر ایک موبائل میرے ساتھ ہے، میں کہتا ہوں کہ دس، آپ کہیں کہ دس از ہز موبائل، دس از ہز موبائل. تو آپ نے یہاں کہا کہ یہ موبائل اس کا ہے، تو ہز کا استعمال کیا کیونکہ وہ لڑکا ہے. اگر لڑکی ہوتی تو آپ کہتے ہیں کہ دس از ہر موبائل. تو یہاں پر ہز اور ہر میں آپ نے اس ملکیت کو ظاہر کیا کہ یہ کس کی ملکیت ہے، میری ملکیت ہے، اس کی ملکیت ہے، کس کی ملکیت ہے. تو اگر میں کہوں کہ دس از ہر ڈول، یہ اس کی گڑیا ہے، تو یہاں میں نے ہر یعنی لڑکی کے لیے استعمال کیا. تو میں نے کہا، میرا مطلب یہ تھا کہ اس گڑیا کی جو مالک ہے وہ ہے. ٹھیک ہے، تو اسے ہم پوزیسو پروناؤن کہتے ہیں. ریسیپروکل پروناؤن جو ہے ایچ ون، وی لو ایچ ادر، اور ون another. ایچ ادر اور ون another کا استعمال کیا ہے؟ ایچ ادر ہم اگر کہیں کہ دو لوگ ہیں، وہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، تو دو لوگ جو ہوتے ہیں اس کے لیے ہم ایچ ادر کا استعمال کیا. جب دو سے زیادہ ہو تو اس کے لیے ہم ون another کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ آپ کے ذہن میں یہاں بھی آپ ذہن نشین کر لیں، امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. تو ریسیپروکل میں اس قسم کے ایچ ادر، ون another، ایوری ون، ایوری تھنگ، اس قسم کے جو ورڈ ہوتے ہیں تو وہ ریسیپروکل پروناؤن کے اس میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس پروناؤن تھا. آگے چلتے ہیں ورب. تیسرا ہمارے پاس ہے ورب. واٹ از ورب، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں فعل. ڈیفینیشن دیکھ لیں. A word used to describe an action state. کسی بھی سنٹنس میں آپ دیکھ لیں جو ایکشن ظاہر ہوتی ہے یا سٹیٹ ظاہر ہوتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں ورب. آپ دیکھ لیں اگر ایک سنٹنس میں کوئی آدمی کھا رہا ہے، جا رہا ہے، پی رہا ہے، دوڑ رہا ہے، کام کر رہا ہے، تو یہ جتنے بھی کامز ہوتے ہیں وہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل میں کہوں کہ آئی ایم سلیپنگ، میں سو رہا ہوں،
تو یہاں پر سلیپنگ میں کیا اس سینٹینس میں ایکشن کیا ہو رہا ہے؟ سلیپنگ، سو رہا ہوں، تو سونے کا عمل ہو رہا ہے، تو یہاں ہمارے پاس سونا سلیپنگ ہمارے پاس ایک ورب ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آئی ایم ایٹنگ این ایپل، میں سیب کھا رہا ہوں، تو میں یہاں پر کیا ایکشن کر رہا ہوں؟ سیب تو میں کھا رہا ہوں لیکن کھانے کا عمل ہو رہا ہے، ایٹنگ ہمارے پاس ایک ورب ہے۔ ڈرنک، ایگزامپل آپ نیچے دیکھ رہے ہیں، میں اس کی مثال دے رہا ہوں، آئی ایم ڈرنکنگ دا ٹی، تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ پینے کا عمل ہو رہا ہے، ڈرنکنگ ہو رہی ہے، تو ڈرنک ہمارے پاس ایک ورب ہے۔ رن، ہی رن ویری فاسٹ، اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو کیا عمل ہو رہا ہے؟ دوڑنے کا عمل ہو رہا ہے۔ ہی واکس، وہ چلتا ہے، تو واک ہمارے پاس جو ہے سینٹینس میں ایک ورب ہے۔ گو، ہی گوز ٹو اسکول، وہ اسکول جاتا ہے، تو اس سینٹینس میں جانے کا عمل ہو رہا ہے، وہ جاتا ہے، تو گوز ہمارے پاس ایک ورب ہے۔ اینڈ آئی ایم ورکنگ، میں کام کر رہا ہوں، تو اس سینٹینس میں ورکنگ جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ورب ہے۔ تو جتنے بھی کام ہوتے رہتے ہیں، جو عمل ہو رہا ہے سینٹینس کے اندر، میں نے آپ کو جو میرے خیال میں دوسرا لیکچر تھا اس میں سمجھایا تھا کہ what is subject, what is verb and what is object، تو آپ ریممبر کریں، آپ کو یاد آ جائے گا۔ اچھا، ٹائپس آف ورب، فعل کی اقسام، فعل کی 3 اقسام ہے، ٹرانزیٹیو ورب، انٹرانزیٹیو ورب اینڈ آگزیلری ورب۔ خیر یہ تو میں نے سوچا تھا کہ ڈسکس نہیں کروں گا، لیکن تھوڑا ایبسٹریکلی میں مجھے ڈیفائن کرنی چاہیے یہاں پر۔ ٹرانزیٹیو ورب کا مطلب یہ ہے کہ اس جو سینٹینس ہوگا آپ کا، تو اس میں آبجیکٹ ضرور ہوگا۔ فار ایگزامپل میں کہوں کہ آئی ایٹ این ایپل، تو آئی ایٹ این ایپل، اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو ایپل ہمارے پاس آبجیکٹ ہے، تو یہ ایک ٹرانزیٹیو جو ہے ورب ہے ہمارے پاس یہاں پر، ایٹ ٹرانزیٹیو ورب ہے، کیونکہ اس سینٹینس میں آبجیکٹ بھی ہے، ایپل ایک آبجیکٹ ہے۔ اگر میں کہوں کہ آئی ایم ایٹنگ، تو میں کھا رہا ہوں، تو یہاں پر میں کھا رہا ہوں لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ میں کیا کھا رہا ہوں، میں سیب کھا رہا ہوں، میں کھانا کھا رہا ہوں، لیکن میں نے کہا کہ آئی ایم ایٹنگ، تو زیادہ تر آئی این جی الفاظ اس کیٹیگری میں آتے ہیں، تو اسے ہم انٹرانزیٹیو ورب کہتے ہیں، جس میں آبجیکٹ نہ ہو۔ اور آگزیلری اور ہیلپنگ ورب کا مطلب یہ ہے کہ جو سینٹینس میں اگر آپ دیکھ لیں، ایز ہو گیا، واز ہو گیا، ور ہو گیا، یہ ہمارے پاس ایک ہیلپنگ ورب ہے، ول ہو گیا، شیل ہو گیا، ہیز ہو گیا، ہیو ہو گیا، تو انہیں ہم آگزیلری ورب بھی کہہ سکتے ہیں اور ہیلپنگ ورب بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صرف ٹائپس میں نے پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، ٹائپ صرف آپ زیادہ تر اس پر توجہ نہ دیں، بس ریممبر کریں۔ اچھا، ورب کے ہمارے پاس 4 قسم کے حالتیں ہوتی ہیں، فعل کی حالتیں، پریزنٹ، پاسٹ پارٹیسپل اینڈ پریزنٹ پارٹیسپل۔ لاسٹ جو ہے پریزنٹ پارٹیسپل، اسے ہم کہتے ہیں، اسے آپ فرسٹ فارم بھی کہہ سکتے ہیں، فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، ٹھیک ہے، تھرڈ فارم، اور اسے آپ فورتھ فارم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اسے ہم پریزنٹ کہتے ہیں، پاسٹ پارٹیسپل اور پریزنٹ پارٹیسپل، اور اسے آپ جو ہے فورتھ فارم کی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اس قسم کے آسک، آسکڈ، آسکنگ، بیکم، بیکیم، بیکمنگ، بیک، روٹی پکانے کو کہتے ہیں۔ آپ بیکری آپ گئے ہوں گے، آپ کو پتہ ہے کہ بیکری کو بیکری کیوں کہا جاتا ہے؟ وہاں پر سارے جو بریڈ قسم جو بریڈ ہوتی ہے نا، روٹی جو ہوتی ہے، تو ان سے ساری چیزیں بناتے ہیں وہ لوگ، تو جو روٹی پکانا ہوتا ہے، بسکٹ ہوتے ہیں، کیک ہوتے ہیں، سارے جو ہیں یہ اس قسم کی چیزیں، انہیں ہم اس کو ہم بیکری کہتے ہیں، تو اس کے پکانے کو ہم بیک کہتے ہیں، تو بیکنگ۔ بائی، خریدنے کو کہتے ہیں، باؤٹ بائنگ۔ کالنگ۔ کم، کمنگ۔ ایٹ، ایٹن۔ فاؤنڈ، فائنڈنگ۔ اچھا، یہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کہاں پر استعمال ہوتا ہے، یہ تو تم بتا رہے ہو، لیکن اس کا استعمال کہاں پر ہوتا ہے؟ تو یہ آپ صرف ان کو سمجھ لیں کہ پریزنٹ کیا ہے، پاسٹ کیا ہے، پاسٹ پارٹیسپل کیا ہے، پریزنٹ پارٹیسپل کیا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم ٹینس سے شروع کریں گے
اس کے بعد جو لیکچر ہوگا میرے خیال میں وہ ٹینسز کا ہی ہوگا. تو جب ہم ٹینسز شروع کریں گے کہ تو آپ کو پھر وہاں پر سمجھ آئے گی، کیونکہ یہ سارے وہاں پر مختلف قسم کے فارم یوز ہوتے ہیں. کدھر پریزنٹ ہوتا ہے، کدھر پاسٹ ہوتا ہے، کدھر پاسٹ پارٹیسپل ہوتا ہے، کدھر پریزنٹ پارٹیسپل ہوتا ہے. تو پھر وہ ہم وہاں پر سیکھیں گے. اچھا آگے چلتے ہیں. ایڈورب پارٹس آف اسپیچ کا ایک وہ ہے. ایڈورب کسے کہتے ہیں؟ An adverb is a word that modify, describe a word. An adjective, another adverb. Adverb oftenly end in ly, but some such as fast look exactly. اچھا اردو میں بتایا کہ ایسا لفظ جو کسی فعل، مطلق فعل یا اسم صرف کے معنی میں اضافہ کرے اسے انگریزی میں مطلق فعل کہتے ہیں. ایڈورب جو ہے یہ ورب کو سمجھ جائے، ورب کو، ایجیکٹیو کو اور خود ایڈورب کو اس میں اضافہ کرے. فار ایگزامپل اگر میں آپ کو بتاؤں کہ وہ دوڑ رہا ہے، وہ دوڑ رہا ہے، اور اگر دوسرے سینٹینس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ تیزی سے دوڑ رہا ہے، تو یہاں پر میں نے اور آپ کو جو ہے ایکسپلین کیا تیزی سے دوڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر میں کہوں کہ وہ ہی از بیوٹیفل، وہ خوبصورت ہے، لیکن اگر میں دوسرے سینٹینس میں کہوں کہ ہی از ویری بیوٹیفل، تو میں نے اور کہا کہ وہ بہت خوبصورت ہے اور واضح کیا. تو ایڈورب ورب کو جو ہے وہ مزید واضح کرنا، ایڈورب کو واضح کرنا اور اس کے علاوہ ایجیکٹیو کو واضح کرنا، یہ ایڈورب کا کام ہے. تو آئیے کچھ ایگزامپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تین ایگزامپل ہے، چار اوپر میں. اس میں بتاؤں گا کہ ایڈورب ورب کو کس طرح مزید اس کو واضح کرتا ہے. پھر یہاں میں بتاؤں گا کہ ایڈورب جو ہے وہ ایجیکٹیو کو کس طرح ایکسپلین کرتا ہے مزید، اور یہاں پر میں بتاؤں گا کہ ایڈورب کو ہی کس طرح وہ مزید ایکسپلین کرتا ہے. تو شروع کرتے ہیں. شی، اب اگر یہاں پر دیکھ لی اسپیک ہمارے پاس ایک ورب ہے. جیسے پچھلے لیکچر میں پچھلا جو سلائڈ تھا اس میں نے آپ کو بتایا کہ اسپیک ہمارے پاس، کیونکہ یہاں ایک عمل ہے، باتیں کرتا ہے، بولتا ہے. اگر آپ دیکھ لیں میں نے کہا کہ شی اسپیک وہ بولتا ہے، لیکن میں نے یہاں اس کے ساتھ لکھا کہ لاؤڈلی، وہ بلند آواز سے بولتا ہے. تو میں نے اور بھی اس ورب کو جو ہے وہ میں نے اس میں اضافہ کیا، ایکسپلین کیا. تو یہاں ہمارے پاس جو لاؤڈلی ہے یہ ہمارے پاس ایک ایڈورب ہے. شی رائٹس بیوٹیفلی، وہ لکھتی ہے، لیکن میں نے یہ چونکہ ہمارے پاس ایک ورب ہے، لکھنے کا عمل ہو رہا ہے، اور اگر میں دیکھ لوں تو بیوٹیفلی، تو یہ ہمارے پاس ایک ایڈورب ہے، کیونکہ یہاں میں نے کہا کہ وہ خوبصورتی سے لکھتی ہے. تو میں نے اور بھی ایکسپلین کیا، تو یہاں میں نے اس ورب میں اضافہ کیا. تو بیوٹیفلی ہمارے پاس ایک ایڈورب ہے. اینڈ ہی واکس، وہ چلتا ہے. تو میں نے کہا کہ سلولی، تو میں نے اس واک جو ہے یہ ہمارے پاس ایک ورب ہے. تو اس کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں سلولی ہمارے پاس ایک ایڈورب ہے. تو میں نے اس ورب کو مزید ایکسپلین کیا. اب دیکھتے ہیں کہ ایڈورب ایجیکٹیو کو کس طرح ایکسپلین کرتا ہے، واضح کرتا ہے. علی از اے ویری گڈ بوائے، علی از اے ویری گڈ بوائے. یہاں علی از اے ویری گڈ بوائے، علی از ویری کو آپ بھول جائیں، علی از اے گڈ بوائے. علی ہمارے پاس ایک اچھا لڑکا ہے. علی ہمارے پاس سبجیکٹ ہے، از ہمارے پاس ہیلپنگ ورب ہے. گڈ اگر آپ دیکھ لیں تو گڈ ہمارے پاس، بوائے ہمارے پاس ناؤن ہو گیا. گڈ ہمارے پاس ایک ایڈجیکٹیو ہے، ایک ایڈجیکٹیو، کیونکہ اس کی خصوصیات بتا رہا ہے، صفت بتا رہی ہے یہاں پر. ایڈجیکٹیو اب ہم ایکسپلین کریں گے آگے، ابھی ایڈجیکٹیو اس کے بعد ایکسپلین کریں گے. تو گڈ ہمارے پاس ایڈجیکٹیو ہے، کیونکہ گڈ جو ہے وہ ہمیں اس کی صفت بتا رہا ہے. تو میں نے اس گڈ کے ساتھ یہاں پر ویری کا استعمال کیا. تو میں نے اس ایڈجیکٹیو گڈ کو اور بھی مزید ایکسپلین کیا. تو یہاں ہمارے پاس یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ایڈورب جو ہے وہ ایڈجیکٹیو کو بھی واضح کرتا ہے. مائی بک از مچ بیٹر دین یور. مائی ایک میرا بک ہے اور ایک آپ کا بک ہے. تو میں نے کہا کہ مائی بک از مچ بیٹر دین یو. تو یہاں پر مچ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ مائی بک از بیٹر دین یو. یہ ہمارے پاس ایک ایڈجیکٹیو کی ایک ٹاپک ہے، ابھی آگے ڈسکس کریں گے. ڈگریز آف ایڈجیکٹیو، جس میں ہمارے پاس 3 ٹائپس ہوتے ہیں. ایک ہمارے پاس پوزیٹیو ڈگری،
comparative degree and superlative degree. تو اس میں یہ جو سینٹینس ہے یہ کمپیریٹیو کمپیئر کر رہا ہے. یہاں میرا بک بھی ہے اور آپ کا بک بھی ہے, تو دو بندوں کی ایک چیز کو کمپیئر کر رہا ہے. تو بیٹر, تو یہاں پر مچ ہمارے پاس ایک ایڈورب ہے, کیونکہ وہ جو بیٹر ہے ہمارے پاس یہاں پر, تو اس کو مزید واضح کر رہا ہے. ہی از ویری اسمارٹ, اسمارٹ ہمارے پاس ایک ایجیکٹو ہے, صفت بتا رہی ہیں کہ وہ ایک ہوشیار ہے, وہ ایک چالاک ہے. لیکن میں نے یہاں پر ویری جو ہے وہ پٹ کیا ہے, تو ویری ہمارے پاس ایک وہ ہے ایڈورب ہے جو ایجیکٹو کو مزید ایکسپلین کرتا ہے. شی از ٹو ویک ٹو واک, وہ اتنی کمزور ہے کہ وہ چل بھی نہیں سکتی. تو شی از ویک ٹو واک, وہ اتنی کمزور ہے کہ چل بھی نہیں سکتی, لیکن میں نے ٹو کا استعمال کیا, تو میں نے اس ویک ہمارے پاس جو ایجیکٹو ہے اس میں نے اس کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے یہاں پر ایڈورب کا استعمال کیا. ٹو ہمارے پاس ایک ایڈورب ہے اور وہ مزید ایکسپلین کرے کہ وہ بہت زیادہ کمزور ہے کہ چل بھی نہیں سکتی. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں نیچے کے جو 4 سینٹینسز ہیں, ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈورب کو کس طرح ایکسپلین کرتا ہے. ماریا اسپیک لاؤڈلی, لاؤڈلی ہمارے پاس ایک ایڈورب ہے, لیکن میں نے اس کے ساتھ ویری کا استعمال کیا, تو ویری بھی ہمارے پاس ایک ایڈورب ہے. تو ایڈورب کو بھی یہاں پر پروف ہو گیا کہ ایڈورب کو بھی واضح کرتا ہے. آئی رین فاسٹ, فاسٹ جو ہے ہمارے پاس ایک وہ ہے ایڈورب ہے, لیکن میں اس کے ساتھ ٹو کا استعمال کیا, تو ٹو بھی ہمارے پاس ایڈورب ہے. تو ایڈورب نے اس ایڈورب کو مزید ایکسپلین کیا. ہی پلیس ایکسٹریملی ویل, وہ انتہائی اچھا کھیلتا ہے. تو ہی پلیس ویل, ویل ہمارے پاس ایک ایڈورب ہے, میں نے ایکسٹریملی یہاں پر پٹ کیا ہے, تو میں نے اس ایڈورب کے ساتھ ڈالا تاکہ اس ایڈورب کو میں مزید ایکسپلین کروں. راشد ظہور ریڈس کوائٹ کلیئرلی, یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کلیئرلی ہمارے پاس ایک ایڈورب ہے اور میں نے اس کے ساتھ کوائٹ کا استعمال کیا. کافی کلیئرلی وہ پڑھتا ہے, تو یہاں ہمارے پاس ثابت ہو گیا کہ ہمارے پاس ایڈورب کو بھی ایکسپلین کرتا ہے. تو یہ ایک ایڈورب میں بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں, یعنی ان سارے جتنے بھی پارٹس آف اسپیچ کے ٹائپس ہیں, تو ایڈورب میں جو ہے وہ لوگ زیادہ تر کنفیوز ہوتے ہیں. اچھا, ایجیکٹو کیا ہے؟ ایجیکٹو آر ورڈ دیٹ آر یوز ٹو ڈسکرائب اور موڈیفائی ناؤن اور پروناؤن. ناؤن اور پروناؤن کو موڈیفائی کرتا ہے. وہ لفظ جو کسی کی اچائی, برائی, مقدار یا تعداد کو ظاہر کرے اسے اردو میں اسم صفت اور انگریزی میں ایجیکٹو کہتے ہیں. ادھر آپ دیکھ لیں کہ میں نے کہا ہے ریڈ ہیٹ. ہیٹ وہ ٹوپی ہوتی ہے انگریز جو پہنتے ہیں. آپ نے نواز شریف کو دیکھا ہوگا, لندن میں وہ گھومتا پھرتا ہے اور وہ ہیٹ قسم کی ایک ٹوپی ہوتی ہے جو انگریز بھی پہنتے ہیں. تو یہاں میں نے کہا کہ ہیٹ, میں نے یہاں کہا کہ ریڈ ہیٹ, تو میں نے اس کی آپ کی جو ہے یہاں ایک کوالٹی بتائی کہ یہ کس قسم کی, اسے ہم ایجیکٹو آف ٹائپ کہتے ہیں. ریڈ ہمارے پاس ایک ایجیکٹو ہے. ہیپی ڈک, بطخ, خوش بطخ, تو میں نے یہاں پر بطخ کی صفت آپ کو بتائی کہ وہ کیا ہے, ہیپی ہے, خوش ہے یا نہیں, وہ اداس ہے. اچھا, یہ ہمارے پاس ایجیکٹو کے کچھ وہ ہے. گڈ, اچھے کو کہتے ہیں ہمارے پاس ایک صفت, ہی از اے گڈ بوائے. بیڈ, برے کو کہتے ہیں ہی از اے بیڈ بوائے. ہی از فیٹ, وہ موٹا ہے. ٹال, ہی از ٹال, وہ لمبا ہے. اولڈ, ہی از اولڈ. ہی از ینگ, ہی از ہاٹ, اٹس ہاٹ, اٹس کولڈ. تو یہ ہمارے پاس سارے ایجیکٹو ہے. ایجیکٹو, کائنڈز آف ایجیکٹو: ایجیکٹو آف کوالٹی, ایجیکٹو آف کوانٹٹی, ایجیکٹو آف نمبر, ایجیکٹو آف ڈیمونسٹریٹو اینڈ پوزیسو ایجیکٹو. اچھا, علی از اے بریو بوائے, علی ایک بہادر. تو میں نے یہاں علی کی جو ہے وہ صفت آپ کو بتائی کہ وہ ایک بہادر لڑکا ہے. علی از اے گڈ بوائے, گڈ ہمارے پاس ایک اچھا, ہم نے صفت کا استعمال کیا بوائے, تو گڈ ہمارے پاس ایجیکٹو ہے. ہی از این ہانیسٹ مین, وہ ایک ایماندار شخص ہے. تو میں نے کہا کہ ہانیسٹ ہمارے پاس ایک صفت کا میں نے استعمال کیا, تو یہ ہمارے پاس کوالٹی آف ایجیکٹو ہو گئے. ایجیکٹو آف کوانٹٹی: آئی ہیو اے لٹل واٹر, میرے پاس کچھ پانی ہے. تو لٹل ہمارے پاس جو ہے وہ ایجیکٹو ہے. ہی ہیڈ انف ملک, اس کے پاس کافی دودھ ہے. تو انف ہمارے پاس ایک ایجیکٹو ہو گیا. آئی ایٹ سم رائس, میں نے کچھ چاول کھائے.
تو سم ہمارے پاس ایک کوانٹٹی بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، مقدار. ایڈجیکٹو آف نمبر، آئی ہیو 2 books، میرے پاس 2 کتابیں ہیں، تو میں نے یہاں پر نمبر کا استعمال کیا تو ہمارے پاس ایڈجیکٹو ہے. دیر آر 3 books on the table، 3 ہمارے پاس ایڈجیکٹو آف نمبر ہے. a hand has 5 finger، ہاتھ کی 5 انگلیاں ہوتی ہے، یہ سب کو پتہ ہے. ایڈجیکٹو اور ڈیمونسٹریٹو میں نے اشارے کا بتایا تھا، دس از مائی چیئر، سو دس از مائی چیئر. تو یہاں پر دس جو ہو گیا وہ ہمارے پاس ایک ڈیمونسٹریٹو ہے. دیٹ از ہر ہاؤس، سو دیٹ ہمارے پاس یہاں پر ڈیمونسٹریٹو ہو گیا. دیس آر آور بک. اب یہ ہمارے پاس ایڈجیکٹو اور ڈیمونسٹریٹو میں بھی آتے ہیں، اور پچھلے سلائیڈ میں ہم نے ڈسکس کیا کہ پروناؤن ڈیمونسٹریٹو اور پروناؤن میں بھی آتے ہیں. اچھا، پوزیسو ملکیت، دس از مائی بک، مائی ہمارے پاس جو ہے بک ہو گیا. دیٹ از یور پین، یور آپ کی ملکیت ہے. دوز آر دیئر ڈول، وہ ان کی گڑیاں ہیں. تو یہ ہمارے پاس کائنڈ آف ایڈجیکٹو ہو گئے. کلیئر ہے؟ ڈگریز آف ایڈجیکٹو ہمارے پاس 3 قسم کے ہیں، پوزیٹیو ڈگری، کمپیریٹیو ڈگری، سپرلیٹیو. پوزیٹیو میں میں آپ کو جلدی ایکسپلین کرتا ہوں. پوزیٹیو ڈگری وہ ٹائپ ہے ایڈجیکٹو کی جس میں ہم ایکسپلین کرتے ہیں کہ ایک بندے کو ہم، فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ ہی از اے گڈ بوائے، بس ایک بندے کا میں نے صرف بیان کہ ہی از اے گڈ بوائے یا بیڈ بوائے، وہ اچھا ہے یا برا ہے. کمپیریٹو میں ہم 2 شخص کو کمپیئر کرتے ہیں یا 2 چیزوں کو کمپیئر کرتے ہیں، اور ایک کو جو ہے ہم بیٹر کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں کہوں کہ ہی از بیٹر دین ہم، وہ اس سے اچھا ہے. ہی از بیٹر دین ہم. ہی از ریچر دین ہم، وہ اس سے مالدار ہے، وہ اس سے زیادہ مالدار ہے. اسی طرح شی از موسٹ بیوٹیفل دین ہر، وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے. تو میں نے 2 لڑکیوں کو کمپیئر کیا، ان میں سے میں نے ایک بتایا کہ خوبصورت ہے، 2 لڑکوں کو کمپیئر کیا، ایک بتایا کہ اچھا ہے، تو اسے ہم کمپیریٹو کہتے ہیں. اور سپرلیٹو مین کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں یا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور آپ ان سب میں سے بلکہ 2 کا استعمال نہیں، کمپیریٹو میں ہم 2 کا استعمال کرتے ہیں، سپرلیٹو میں آپ ایک کا استعمال کریں گے. فار ایگزامپل میں کہوں کہ راشد ظہور از دا موسٹ انٹیلیجنس بوائے ان ہز فیملی. میں کہوں کہ راشد ظہور اپنی فیملی میں سب سے جو ہے ذہین ترین، تو میں نے اس میں کہا کہ راشد کو سب سے ایک اونچا مقام دیا. یہاں پر میں دوسرا مثال دے دوں کہ ہی از دا ریچسٹ پرسن ان ہز فیملی، وہ اپنے خاندان میں سب سے امیر ترین ہے. تو میں نے سپرلیٹو کا استعمال یہاں پر کیا، ریچسٹ کا استعمال کیا. پریپوزیشن 2 ہمارے پاس رہتے ہیں، وہ ایکسپلین کرتے ہیں جلدی 3. پریپوزیشن از اے ورڈ اور پریز دیٹ کنیکٹ اے ناؤن اور پروناؤن ٹو اے ورڈ اور این ایڈجیکٹو ان اے سینٹینس. جو لفظ کسی ناؤن یا پروناؤن سے پہلے آ کر اس کا تعلق کسی دوسرے پروناؤن یا کسی ورب سے کرے، اسے اردو میں حروف جار کہتے ہیں. ایگزامپل دیکھتے ہیں. آئی ایم ایٹ ہوم، ایٹ ہمارے پاس جو ہے پریپوزیشن ہو گیا یہاں پر. آئی ایم ایٹ آفس، یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہو گیا پریپوزیشن ہو گیا. دا کیٹ از انڈر دا ٹیبل، بلی جو ہے وہ اس کے نیچے ہے، ٹیبل کے نیچے ہے. دا بک از آن دا ٹیبل، کتاب ٹیبل کے اوپر ہے. آئی ول کال یو فرام آفس، میں آفس سے آپ کو کال کروں گا. دا بوائے از سٹنگ آن دا ٹیبل، لڑکا جو ہے وہ کرسی کے اوپر بیٹھا ہے. تو یہاں پر اس قسم کے جو ایٹ ہو گیا، فار ہو گیا، بہت سارے جو ہے ہمارے پاس پریپوزیشن ہے انگلش کے اندر. آپ سرچ کریں گوگل پر، آپ کو مل جائیں گے. باقی آپ چیزیں خود سرچ کریں گے، میں صرف آپ کو ایک راستہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس راستے پر چلنا ہے. باقی آپ نے ایکسپیرینس کرنا ہے، آپ نے پریکٹس کرنا ہے، ان چیزوں کا استعمال کرنا ہے. آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی انگلش بہتر ہو جائے گی، آپ ان چیزوں کو سمجھ بھی سکیں گے. کنجنکشن وہ الفاظ جو 2 لفظوں یا 2 جملوں کو ملاتے ہیں. کنجنکشن آر ورڈ دیٹ جوائن ٹوگیدر ورڈز، فریزز اینڈ سینٹینس. ٹھیک ہے، وہ لفظ جو 2 ورڈزوں کو آپ اس میں ملائے، فریزز کو ملائے اور سینٹینسز کو ملائے. کس طرح؟ لیٹس سی. علی اینڈ آصف وینٹ ٹو اسکول، علی اور آصف جو ہے وہ اسکول گئے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک 2 ورڈ ہے، ایک علی اور ایک آصف. میں نے ان دونوں کو جوائن کرنے کے لیے یہاں پر اینڈ کا استعمال کیا. تو اینڈ ہمارے پاس ایک وہ ہے
کنجنکشن ہے. راشد اینڈ تمجید، میں نے یہاں پر دو لفظ تھے ان دونوں کے استعمال کے لیے اینڈ کا استعمال کیا. اچھا، احمد از پریزنٹ بٹ راشد از ایبسینٹ، تو میں نے یہاں پر ایک یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا، ان دونوں کو جوائن کرنے کے لیے میں نے بٹ کا استعمال کیا. تو بٹ یہاں پر ہی از انٹیلیجنس ایز ویل ایز ہارڈ ورکنگ، وہ انٹیلیجنس کے ساتھ ساتھ ہارڈ ورکنگ بھی ہے. تو ان دونوں کو ملانے کے لیے میں نے ایز ویل کا استعمال کیا. ہی سیڈ دیٹ ہی واز بیزی، اس نے کہا کہ وہ مصروف تھا، تو میں نے اس کا جوائن کرنے کے لیے دیٹ کا استعمال کیا. آئی ایم ایل دیئر فور آئی کین ناٹ کم ٹو اسکول، میں بیمار ہوں اسی وجہ سے میں اسکول نہیں آ سکتا، تو میں نے اس کو جوائن کرنے کے لیے دیئر فور کا استعمال کیا. ہی ہیڈ نو منی دیئر فور آئی پیڈ دا بل، اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو بل میں نے ادا کیا. تو یہاں پر میں نے اس کو سنٹینسز کو ملانے کے لیے میں نے یہاں پر فور کا استعمال کیا. ورک ہارڈ ادر وائز یو ول فیل، کام کرو ورنہ تم فیل ہو جاؤ گے، تو میں نے ان دونوں کو جو ہے وہ جوائن کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا. تو یہ ہمارے پاس کنجنکشن ہے، کسی دو ورڈ کو جوائن کرنا، سینٹینسز کو جوائن کرنا یا فریزز کو جوائن کرنے کے لیے جو الفاظ آپ استعمال کریں انہیں ہم کنجنکشن کہتے ہیں. لاسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ انٹرجیکشن ہے، وہ الفاظ جو خوشی، غم یا حیرانی کے موقع پر بے ساختی بولے جائے، حروف ندائیہ یا حروف ہجائیہ کہتے ہیں. فار ایگزامپل آپ ایک چیز کر لیتے ہیں، پاس کر لیتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں چیخ لیتے ہیں خوشی سے، ہرے. ونڈرفل، واہ ہم کہتے ہیں اردو میں یا پشتو میں، تو ونڈرفل کا استعمال کریں اور آگے آپ سنٹینس کا استعمال کریں. ایلیس، ہم خفگان کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں. آپ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے وہ مر گیا یا ایک چیز اس طرح ہو گئی کہ فوت کی ہو گئی ہے، تو آپ سنٹینس سے پہلے آپ اس کا استعمال کریں، تو اس کا مطلب ہو گیا کہ آپ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. اور بھی ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے گڈ بائے. ریئلی، آپ فار ایگزامپل ہم پشتو میں کہتے ہیں یا رشتہ، یا ہم اردو میں کہتے ہیں کہ سچ، تو ریئلی ہمارے پاس یہاں پر ایک انٹرجیکشن ہے. آپ ویلکم، ہمارے پاس آپ جو ہے وہ انٹرجیکشن ہے. اور ہم ہنستے رہتے ہیں، تو بہت سارے انٹرجیکشن ہیں، آپ گوگل پر سرچ کریں آپ کو مل جائے گی. تو یہ کمپلیٹ ہمارے پاس ایک لیکچر تھا کمپلیٹ، اور اس میں ہم نے سارے جتنے بھی وہ تھے وہ ڈسکس کر دیے ہیں. جو ہمارے پاس پارٹس آف اسپیچ تھے سارے ہم نے ڈسکس کر دیے ہیں. آپ اس لیکچر کو دیکھ لیے، بار بار دیکھ لیے، اور جو بھی مسئلہ ہو تو آپ گروپ میں بتا سکتے ہیں. ہم وہاں پر اویلیبل ہوں گے 9 بجے سے لے کر 11 بجے تک، اور کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ وہاں پر پوچھ سکتے ہیں. شکریہ.